بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی کہ خدا را اپنے جائیداد کا وبال اپنے بچوں پر نہ ڈالیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ کہا، لیکن ایک جملہ نہیں ہے، یوں سمجھے کہ 500 صفحے کی ایک کتاب ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کی جائیداد ہے، آپ نے یا آپ کے والد نے یا آپ کے دادا نے کمایا، لیکن اس کا وبال آج آپ کے بیٹے بھگت رہے ہیں، ان کا وبال ان پر ہے، وہ بھگت رہے ہیں، وہ پریشانی میں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے والد نے جائیداد چھوڑی، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کی بہنیں بھی تھیں، آپ نے جائیداد تقسیم کی نہیں کی، ساری جھنجھٹ چھوڑ دی، ساری مصیبت اسی طرح چھوڑی، آپ کی عمر بڑھتی چلی گئی، بہنیں ان کی اولاد ہو گئی، بھائی تھے وہ بڑے ہوئے، شادیاں ہوئی، ان کی اولاد ہو گئی۔ تو جب وہ اولاد بڑھتی گئی، ان کی عمریں بڑی ہوئی، تو بھائیوں کی آپس کی محبتیں نفرتوں میں بدلنے لگی۔ جب دو بھائیوں کی محبت نفرت میں بدلنے لگی تو آٹومیٹکلی آپ کے بچوں کی محبتیں بھی نفرت میں بدلنے لگی۔ پھر چلتے چلتے جھگڑا بڑھتا چلا گیا جائیداد کی طرف۔ جب جائیداد کی طرف چلا گیا تو آپ نے جائیداد چھوڑی، آپ کے والدین نے، آباء و اجداد نے جائیداد چھوڑی، آپ نے تقسیم نہیں کی۔ اب جب آپ خود پریشان ہیں، معاملات چلے گئے لڑائی جھگڑے کی طرف، اور اسی جھنجھٹ میں چلتے آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں اور یہ جھنجھٹ اسی طرح بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر خون ریزی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ پھر جب بھائی کو قتل نہیں کرے گا، چاچا کا بیٹا اپنے چاچا کے بیٹے کو قتل نہیں کرے گا، تایا کا بیٹا اٹھ کر اپنے چاچا کے بیٹے کو قتل نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ جھنجھٹ، یہ مصیبت، یہ آفت تو آپ نے بنائی۔ آپ کا یہ حق اور فرض تھا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی جو جائیداد تھی آپ اس کو تقسیم کرتے، آپ کے حصے کی جائیداد آپ کے حصے میں آتی، بھائیوں کی بہنوں کی حصہ بہنوں کے حصے میں آ جاتی۔ آپ نے تو کیا نہیں، ساری جھنجھٹ چھوڑ کے ان کے گلے میں ڈال کر آپ دنیا سے تو چلے گئے، اپنی قبر اپنی آخرت خراب کر لی۔ قرآن کریم میں اللہ فرمائے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب میں انہیں جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ بظاہر تو اس کے پیٹ میں اچھا کھانا جا رہا ہے، اچھے کھا رہا ہے، اچھا پی رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ کیسے آگ ڈال رہا ہے؟ جس طرح کہ ماچس کو ہم ماچس کی ڈبیا کے اوپر جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس پہ مارتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، تو ہم ماچس کے تنکے کے اوپر لگے ہوئے اس مسالے کو آگ سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ وہ آگ نہیں ہوتی۔ آپ اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا جب تک کہ آپ اس ماچس کی تیلی کو ڈبی پر لگے ہوئے مسالے کے اوپر رگڑیں گے نہیں تو اس وقت تک آگ نہیں لگے گی، جبکہ اس کو آگ کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ گویا کہ مسالے کی صورت میں ہے، اس ڈبی پر لگے ہوئے مسالے کی صورت میں ہے، اور اس کے پیٹ میں گیا ہوا یتیموں کا مال اور ناحق مال جو اس کے پیٹ میں گیا، اس کی مثال اس تنکے پر لگے ہوئے مسالے کی طرح ہے۔ جب یہ پیٹ میں گیا ہوا یتیموں کا مال جب اس جہنم کے مسالے سے لگے گا تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کسی کافر کے بارے میں نہیں فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بلکہ مسلمان ہے، بڑا فرما بردار ہے، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چلہ بھی لگایا، سے روزہ بھی لگایا، سال بھی لگایا، دین کی باتیں بھی سیکھی، قرآن حدیث بھی پڑھے، لیکن معاملات میں آپ کو ایک نمبر ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے چھوٹوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یأکلون اموال الیتامی کہ اب یتیموں کا مال کھا رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے۔ تو خدا را درخواست ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی اور اپنی آخرت خراب نہ کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو جائیداد دی، اپنے ہاتھ سے اس کو تقسیم کر کے، ان کو جھنجھٹ سے نکال کر، ان کو مصیبت سے نکال کر صاف ستھرا کر کے اپنے بچوں کو دیجیے اور خاندانی لڑائیاں ختم کیجیے۔ اگر آپ یہ کردار ادا کریں گے تو آپ کے چھوٹے بچے جو آپس میں وہ بھی تو بہن بھائی ہیں، وہ آپ کے اچھے کردار کو دیکھ کر محبت کی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ نفرت کے بیج بڑے ہوتے ہیں،
وہ پھر چھوٹوں میں بھی وہی نفرت کی بیج رہتی ہے، اور رہتے رہتے وہ اسی طرح چلتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا را ان باتوں پر ذرا دھیان رکھے اور اس پر غور کریں، اور صحیح معنوں میں ان کے حقوق جن جن تک پہنچنے والے ہیں ان تک ان کو حقوق دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں